جی اس کا شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں اور ملک اور قوم کی خدمت کروں. ہر وقت مجھے کہتا رہتا کہ بھائی مجھے آرمی میں بھرتی کروا دو، بھائی مجھے آرمی میں بھرتی کروا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ. ناظرین، وطن عزیز پر اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے والے، اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے شہداء کی فیملیوں سے آپ کی ملاقات کرواتا رہتا ہوں. مقصد ان کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان وطن پر اپنی جانیں قربان کی اور ہمیں امن و سکون لا کے دیا اور دشمن کو ہماری سرحدوں سے آگے نہیں آنے دیتے، ان مجاہدوں کو، ان غازیوں کو، ان شہداء کی فیملیوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ آپ ان کی زیارت کر سکیں. یقیناً یہ لوگ جنتی ہیں. ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے وطن عزیز پر، اس اسلامی ملک پر اسلام کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. تو آپ لوگوں کے سامنے بھی ان کو لاتا ہوں تاکہ آپ بھی ان جنتی لوگوں کی زیارت کر سکیں. تو ناظرین، آج بھی ایک ہم شہید فیملی کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں. یہ رانا غفور صاحب تھے جو پاک آرمی میں شہید ہوئے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو ہم ان کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں. تو آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. دائیں طرف شہید غفور کے والد محترم ہیں، تو بائیں سائڈ پہ ان کے بڑے بھائی ہیں. والدہ ان کی کہیں گئی ہیں تو اس لیے انہوں نہیں مل سکیں، ملاقات نہیں ہو سکی. تو والد ہیں اور بھائی سے انشاءاللہ آپ کی بات کراتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سر اپنا نام بتائیے. محمد شبیر جی. شبیر صاحب، یہ بتائیے کہ جب غفور چھوٹے سے تھے آپ نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، کس طرح کا بچہ تھا وہ؟ ماشاءاللہ جی بہت ٹھیک بچہ سر. ہاں جی. خوش مزاج تھا؟ ہاں جی. شرارتی تھا یا کس طرح؟ نہیں ایڈا شرارتی نہیں تھے جی. ہاں. تو پڑھائی کے حوالے سے یہ بتائیے کہ غفور کیسا تھا؟ بہت سرا پڑھتا تھا جی. اچھا. ہاں جی. تو اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا؟ ہاں جی. ہاں جی. کبھی کوئی ٹیچر سے کوئی شکوہ شکایت کوئی ملا آپ کو؟ کوئی ملا نہیں جی. کبھی آپ کے ساتھ اس نے کوئی اس طرح کا کیا ہو؟ نہیں جی، بچہ بہت ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سی. ہاں جی. جی، شہید کے والد کے آپ نے سنا کہ وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے تھوڑی سے کم گفتگو ہے، تو ان کے بھائی ہیں. تو آئیے آپ سن کے بات کراتے ہیں. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی اپنا نام بتائیے پہلے تو. جی میرا نام عبدالقیوم ہے. قیوم بھائی، آپ سے غفور بھائی چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ مجھ سے چھوٹے تھے. تو آپ ٹوٹل کتنے بھائی ہیں ماشاءاللہ؟ ہم 6 بھائی ہیں. تو غفور کا کتنا نمبر تھا؟ غفور چوتھے نمبر پر. تو آپ نے پھر اس کو بچوں کی طرح ہی اپنے ہاں جی. وہ میرا چھوٹا بڑا وہ ایسا تھا جب میں اسکول سے آنا میرے کندھوں پہ سوال ہونا، مجھے بھائی ساتھ لے کر چلیں. ماشاءاللہ. ہاں جی. وہ میرے ساتھ ایسے ہی اس نے زندگی گزاری. آپ نے اس کو بچپن میں ہاں جی. ہاں جی. بہت زیادہ بڑی یادیں ہیں آپ کی اس کے ساتھ. تو آپ نے اس کو بچپن میں کس طرح کا پایا؟ کیسا بچہ تھا؟ جی اس کی جو بچپن کی زندگی حال ہمہ ایسا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اس نے بہت ہی اچھا انسان، اور کم بولنا، اپنے کام کرنے، بس اپنے کام سے. تو پڑھائی میں کیسے تھے وہ؟ بہت ہی اچھے. مثلا کہ اسکول میں جانا، جس ٹیچر سے پوچھنا اس نے تعریف کرنی ہے کہ غفور بہت اچھا ہے. تو کتنے کلاس سے پڑھے ہوئے تھے غفور نے FA کیا ہوا تھا. ماشاءاللہ. تو جب یہ غفور نے تعلیم مکمل کی، ماشاءاللہ آپ جٹ ذمہ دار گھرانے سے ہیں، آپ کو اچھا اللہ نے وسائل بھی اچھے دیے ہیں، تو آرمی ہی کیوں جوائن کی؟ جی اس کا شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں اور ملک اور قوم کی خدمت کروں. ہر وقت مجھے کہتا رہتا کہ بھائی مجھے آرمی میں بھرتی کروا دو، بھائی مجھے آرمی میں بھرتی کروا دو. جی ناظرین، آپ نے اکثر میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ لفظ شوق ہے کہ جو بھی شہید ہوتا ہے اسے جب گھر والوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ آرمی میں کیوں گیا، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو شوق تھا. تو ناظرین، یہ وطن عزیز پر مر مٹنے کے لیے آج بھی الحمدللہ ہر بچہ بوڑھا یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہماری جان ہمارے وطن کے کام آ جائے. وطن بھی ناظرین ایسا جس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے، جو اسلام کے نام پر بنا. الحمدللہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. تو الحمدللہ ہمارے ہر جوان کی، بچے کی، بوڑھے کی یہ خواہش ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم وطن کے کسی کام آ سکیں.
اور اللہ ہمیں اس وطن پر قربان ہونے کی توفیق دے۔ تو یہ بتائیے عبدالقیوم بھائی کہ کتنا عرصہ سروس کی غفور نے آرمی میں؟ جی غفور بھائی نے تقریباً 1.5 سال 18 ماہ سروس کی۔ یعنی کہ اللہ نے اتنے کم عرصے میں ان کو یہ شہادت کا جی اعزاز بخشا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھرتی ہونے کے بعد جب بھرتی کروانے جانا تو پوچھنا کہ غفور بھائی کچھ کھا لیں، نہیں پہلے بھرتی، اچھا اچھا، کہ میں نے بھرتی ہونا ہے۔ یعنی کہ اتنا ان کو شوق جی تھا۔ بہت زیادہ شوق تھا کہ دوسرا کام ہی نہیں کہ بھائی مجھے آرمی میں کروا دے، بھائی مجھے آرمی میں خود اے سی مکینک ہوں، میرے پاس ورک شاپ میں چلا گیا اور کینٹ میں ورک شاپ تھی میری، ایک کرنل صاحب تھے میرے دوست، انہیں بولتے رہنا کہ سر مجھے آرمی میں بھرتی کروا دے سر، میں کہ وہ اسے اور کام ہی نہیں آتا تھا کہ یہی ہے کہ میں نے آرمی میں جانا ہے۔ جی ناظرین، جتنا اس کو شوق تھا، جتنی اس کو جلدی تھی، یقیناً یہ اللہ نے جس کو شہادت کا رتبہ دینا ہوتا ہے یہ ناظرین بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبیوں کے بعد اللہ شہید کو یہ شفاعت کا حق دے گا۔ یہ جو فضیلت ہے شہادت کی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبیوں کے بعد اللہ شہید کو یہ اعزاز دے گا کہ وہ اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کر سکے گا۔ تو جس کو اللہ نے اتنا بڑا ناظرین اعزاز دینا ہوتا ہے، اللہ بچپن سے ہی اس کی خصلتیں، اس کے وصف دوسروں سے علیحدہ بناتے ہیں، اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے وقت کا، پھر اس کو آنے والے وقت کا الہام اللہ عطا کرتا ہے، آنے والی اس کو منزل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رانا غفور شہید ہیں، انہوں نے جو اتنی جلدی اپنے بھائی کے پیچھے پڑے، مجھے آرمی میں بھرتی کراؤ، پھر جلدی ٹریننگ کی اور آپریشن ایریا میں چلے گئے، تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشنا تھا، یہ رتبہ دینا تھا، تو اللہ نے اس کو چنا تھا اپنے خاص بندوں کے لیے، تو پھر اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا۔ ابھی آپ شہید کے بھائی کی بات سن رہے تھے کہ وہ ان کے پیچھے پڑا رہتا کہ مجھے جلدی بھرتی کراؤ آرمی میں، اور صرف 1.5 سال کے ناظرین عرصے میں اللہ نے اس کو یہ شہادت کا اعزاز بخشا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جب شہید ہوئے اس وقت وہ کہاں جاب کر رہے تھے، کس علاقے میں شہید ہوئے؟ یہ غفور شہید ہوا ہے آزاد کشمیر میں 8 مقام پر۔ وادی نیلم۔ جی تو یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ کس طرح واقعہ پیش آیا؟ واقعہ ایسے ہوا کہ وہ نا آزاد کشمیر سے جا رہے تھے، مظفر آباد سے جا رہے تھے آزاد کشمیر، تو راستے میں 8 مقام پر اینڈو والے انڈیا کے آرمی نے فائرنگ کی، وہ گاڑی میں جا رہے تھے، کوئی سیٹ آرمی سیٹ تھا جو انہوں نے کسی مشن کے لیے جا رہے جی تو ادھر ان کی شہادت ہوئی 8 مقام پر۔ تو شہادت کا ذرا واقعہ بتائیے کہ کس طرح اس کے بعد کیا کیا مرحلے آئے؟ جی اس کے بعد کیسے ایسے ہوا کہ جو باڈی تھی اور گاڑی پوری ڈیر نیلم میں چلی گئی تھی، تقریباً 15 دن کے بعد ایک باڈی ملتی ہے، دوسری باڈی جو غفور کی ہے وہ تقریباً 17 دن کے بعد ملی، جو 15 دن کے بعد ملی تو ہمیں آرمی والوں نے کال کی کہ آپ ادھر آئیں کہ باڈی کی شناخت کریں، تو دیکھا جا کے تو باڈی کو تو مجھے وہ غفور کی باڈی نہیں لگی، وہ دوسری کسی اور کی تھی۔ اس دوران نا شام کو میں نا ادھر رات سویا ہوا تھا تو غفور خواب میں مجھے بتاتا ہے کہ بھائی صبح ڈی این ٹیسٹ ہونا چاہیے، جو ڈی این ٹیسٹ ہے نا وہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جی میں نے آرمی والوں کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ ڈی این ٹیسٹ کریں۔ ہوا یہ کہ جب ڈی این ٹیسٹ ہوا، آرمی باڈی دے رہی تھی کہ ایک حوالدار کو، لیکن وہ باڈی ایک سپاہی کی نکلی، اور میں اس کے بعد دریا نیلم کے نا پل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور رو رہا ہوں کہ، اور جیسے انسان پاگل پن میں نا باتیں کرتا ہے کہ میں دریا سے بات کر رہا ہوں کہ یار اگر ہماری باڈی آپ کے پاس دیتا کیوں نہیں۔ اور میں شام کو واپس اپنے گھر لوٹ گیا۔